بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 68 میں سپارہ نمبر 17 سے سورہ انبیاء کی منتخب کردہ آیات 25 سے لے کر 28 تک پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے، جن میں حسب سابق کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح ہوگی۔ آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ آئیے طلبہ کرام ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جانتے ہیں۔ مفسرین کرام ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا ربط اور تعلق کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں اپنے پاس سے ذہنی اختراع سے معبود بنا لینے کا ذکر ہوا، اب ان کی قسموں کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ اولاد بھی چونکہ ہم مثل ہوتی ہے تو گویا اولاد ماننا بھی معبود بنانا ہی ہے۔ فرمایا گیا کہ یہ لوگ معبود نہیں یا اس کی اولاد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے مکرم اور قابل تعظیم بندے ہیں۔ دوسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ علماء و مفسرین کرام کچھ یوں پیش فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ سے کوئی شخص کام یا عمل پر پوچھ گچھ نہیں کر سکتا، وہ ہر کام اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ اب ان آیات میں کفار کے خود ساختہ ذہنی معبودوں کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ہر کام اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر اس کے حکم، اس کی رضا اور اجازت سے کرتے ہیں، اپنی مرضی سے وہ ایک کام بھی نہیں کر سکتے۔ تیسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں کافروں سے ان کے باطل معبودوں کے بارے میں دلیل مانگی گئی اور فرمایا گیا ہاتوا برہانکم۔ اب ان آیات میں عباد کی بندگی، عاجزی اور تابعداری اور عبد ہونے کی دلیل دی جا رہی ہے۔ آئیے طلبہ کرام ان آیات مقدسہ کا شان نزول بھی جان لیجئے۔ مکہ مکرمہ میں ایک قبیلہ بنی خزاعہ نام کا تھا، جنہوں نے اپنا عقیدہ یہ بنا رکھا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ چونکہ فرشتے نظر نہیں آتے تھے اس لیے وہ ان کو پردہ نشیں بیٹیوں سے تشبیہ دیتے ہوئے یہ بیہودہ عقیدہ بنائے پھرتے تھے۔ ان کی تردید میں یہ آیات مقدسہ نازل ہوئیں اور رب تعالیٰ نے ان کے عقیدے کا رد فرمایا تھا۔ اور یہودیوں کا ایک اور فرقہ تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات سے نسبت سسرالی قائم کر رکھی ہے اور جناتنیوں سے بطور بیوی ہم بستری کی ہے تو فرشتے بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں۔ اور یہ قرآن مقدس کی سورہ صافات میں رب تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو ذکر کیا، وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَصَبًا۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي وَفِي قِرَاءَةٍ بِالنُّونِ وَكَسْرِ الْحَاءِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ آپ سے پہلے بھی یہاں پر محبوب کے ساتھ گفتگو رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب کائنات، آپ سے پہلے بھی ہم نے جو رسول بھیجے ہیں ان کی طرف بھی یوں ہی وہی بھیجی جاتی تھی
کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، بس میری ہی بندگی کرو، یعنی میری ہی توحید کا اقرار کر لو۔ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ دو قرأتیں اس میں پڑھی جا سکتی ہیں، اسے یوحی بھی پڑھ سکتے ہیں اور نون اور حا کے کسرہ کے ساتھ نوحی بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے ادھر مذکور ہے، اور یہ قرأت کوفیین کے نزدیک ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، مشرکین کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ مشرکین نے یہ عقیدہ بنا رکھا تھا کہ رب تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا رکھا ہے۔ سبحانہ، رب تعالیٰ کی ذات تو پاک ہے، بلکہ ہم وہ یعنی فرشتے عباد مکرمون اس کے برگزیدہ لوگ ہیں، عندہ اس کے ہاں وہ بڑے برگزیدہ ہیں اور مقرب ہیں۔ والعبودیت تنافی الولادہ، اور عبودیت جو ہوتی ہے وہ تو ولادت کے منافی ہوتی ہے۔ لا یسبقونہ بالقول، وہ تو اس سے بڑھ کر کوئی بات ہی نہیں کرتے، یعنی کوئی کلام نہیں کرتے مگر رب تعالیٰ کے کلام کے بعد۔ وہم بامرہ، اور وہ اسی کے حکم کے پابند ہیں، اسی کے حکم کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں، یعنی جب رب تعالیٰ کا حکم ہو جاتا ہے، حکم ہونے کے بعد وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ ان کے اگلے اور پچھلے سارے امور سے واقف ہیں، یعنی جو کچھ انہوں نے کر لیا اور جو کچھ یہ کرنے والے ہیں۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے مگر جس سے اللہ راضی ہو جائے کہ اس کی سفارش کی جائے۔ وہم من خشیتہ تعالی، اور اتنے برگزیدہ ہیں کہ رب تعالیٰ کے خوف سے ان پر لرزہ طاری رہتا ہے، کپ کپی طاری رہتی ہے۔ مشفقون، یہ خائفون، یعنی وہ رب تعالیٰ کا خوف رکھنے والے ہیں، اس سے ڈرنے والے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے رسول اللہ سے رب تعالیٰ گفتگو فرما رہا ہے کہ محبوب، ہم نے آپ کو ہی نہیں بلکہ آپ سے پہلے بھی ایسا کوئی رسول، ایسا کوئی نبی ہم نے نہیں بھیجا جس کو ہم نے اپنی وحدانیت الہیت کی وحی نہ بھیجی ہو کہ لا الہ الا انا، یعنی تمام جہانوں میں میرے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، ہر موجود شے مخلوق ہے اور مخلوق بندہ ہوتی ہے اور بندے کے اوپر بندگی فرض ہوتی ہے، اس لیے تمام بندوں پر محبوب فرض ہے۔ فاعبدونی، وہ میری اتباع کریں، میری عبادت کریں۔ وہ عالم ہوں، جاہل ہوں، عاقل ہوں یا صفی ہوں، ضروری ان کے لیے یہ ہے وحدونی، وہ میری توحید کا اقرار کریں۔ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اسے نوحی اور یوحی دونوں طرف پڑھنا جائز ہے، نون کے ساتھ اور حا کے کسرہ کے ساتھ قراء کوفیین کے نزدیک اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور کچھ مشرکین ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے شرکیہ عقائد یہ بنا رکھے تھے کہ رحمان نے تو اپنے لیے اولاد کو بنا رکھا ہے، اور اس قالو کے قائل جو تھے وہ بنو خزاعہ کا قبیلہ تھا، اور وہ ملائکہ کو رب تعالیٰ کی بیٹیاں مانا کرتے تھے۔ سبحانہ، اور رب تعالیٰ کی ذات ان کے ان عقائد سے پاک ہے۔ بل ہم عباد مکرمون، بلکہ یہ جنہیں رب تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہیں، رب تعالیٰ کی اولاد کہتے ہیں، وہ تو رب تعالیٰ کے مقربین ہیں، مکرم ہیں، رب کے ہاں ان کا اچھا مقام ہے، بہتر مقام ہے۔ والعبودیت تنافی الولادہ، یہ جنہیں بیٹیاں بناتے ہیں، اولاد بناتے ہیں، وہ تو اس کے عبد ہیں، اور عبدیت جو ہوتی ہے وہ ولادت کے منافی ہوا کرتی ہے۔ ان کے اس شرکیہ عقائد کا مفسرین کرام کچھ طرق سے جواب دیتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے اپنے لیے لفظ سبحان کا ذکر کیا اور ان کے عقیدے کا منہ توڑ جواب دیا۔ رب تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کا جواب دیا کہ یہ جو رب تعالیٰ کو معبود نہیں مانتے، تو فرمایا جو سبحان ہوتا ہے وہی معبود ہو سکتا ہے، غیر سبحان کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتا۔ اس لیے صحیفوں میں 1000 بار، تورات میں 35 بار، زبور میں 51 بار اور انجیل میں 25 بار، اور قرآن مقدس میں رب تعالیٰ نے اپنے لیے لفظ سبحان 41 دفعہ ذکر فرمایا ہے۔
اور لفظ سبحان جو ہے یہ رب تعالیٰ کی اتنی اہم اور خصوصی صفت ہے کہ بعض مفسرین نے اس کا معنی ہی الہ کیا ہے کہ رب تعالیٰ کے سوا کسی کو سبحان کہنا جائز ہی نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور طریقے سے ان کے شرکیہ عقیدے کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے فرمایا بل عباد مکرمون، یعنی اے مشرکو، جن ملائکہ کو تم اللہ کی اولاد کہہ رہے ہو وہ سب تو اس کے بندے ہیں، اور بندے اولاد نہیں ہو سکتے اور اولاد کبھی بندہ نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کو والد کہہ کر اس کی معبودیت کا انکار کر رہے ہو۔ پھر ایک اور طریقے سے ان کا منہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مکرمون کا لفظ ارشاد فرمایا، ایک قراءت کے اندر مکرمون بھی ہے، یعنی وہ فرشتے مقرب و مکرم ہیں، اور تکریم و تقرب اطاعت سے، عبادت سے ہوتا ہے، اور عبادت عبد سے ہوتی ہے نہ کہ اولاد سے۔ عبدیت جس کی ہو وہ معبود ہے، اور ولدیت جس کی ہو وہ باپ ہے۔ مکرمون سے معبودیت ثابت ہے اور ولدن سے معبودیت کا انکار کیا جا رہا ہے۔ تو گویا یہ اپنے عقائد کے اندر بڑے ہی جھوٹے تھے۔ لا یسبقونہ بالقول، فرشتوں کی اگلی صفت بیان کر دی کہ وہ تو رب تعالیٰ سے بات میں آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں، یعنی رب تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں، رب تعالیٰ کے کلام کے بعد ہی وہ کوئی گفتگو کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ، اور اس کے حکم کے ایسے پابند ہیں کہ جب اس کا حکم ہو جاتا ہے، ای بعدہ، یعنی رب تعالیٰ کے حکم ہونے کے بعد ہی وہ کوئی عمل کرتے ہیں اور اس حکم پر عمل کرتے ہیں۔ سبقت فرشتے نہیں کرتے رب تعالیٰ کے حکم ہونے سے پہلے، اور نہ ہی وہ سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سبقت کی کچھ وجوہ ذکر کر رہے ہیں کہ سبقت کرنے ضرورت کب پڑتی ہے۔ پہلی ان میں سے وجہ یہ ہے کہ جب بندہ محتاج ہو کھانے کا یا پینے کا یا نکاح کا یا لباس کا، سردی گرمی سے بچنے کا، بیماری سے بچنے کا، آفات و بلیات سے ڈرتا ہو۔ ان علتوں کی وجہ سے بندہ گناہ کر لیتا ہے، تو گناہ کی معافی اور حاجات کے حصول کے لیے دعا کرتا ہے، اور دعا میں سبقت ہے۔ مگر ملائکہ کو یہ کوئی علت نہیں، اس لیے ان کو کسی دعا کی ضرورت ہی نہیں، اور دعا میں سبقت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، یعنی ملائکہ صرف قول میں ہی تابع اور مطیع و منتظر حکم نہیں، بلکہ ہر عمل میں بھی حکم کے پابند ہیں، اور یہی ان کی شان بندگی ہے اور جان عبدیت ہے۔ یہ چیز کبھی بھی اولاد سے ممکن نہیں ہے، تو اولاد کہہ کر عبدیت کا بھی انکار ہوتا ہے اور معبودیت کا بھی۔ یہاں سے بتا رہے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ای ما عملوا وما هم عاملون ولا یشفعون الا لمن ارتضى۔ رب تعالیٰ کے معبود حقیقی اور لا شریک ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وہ رب سارا کچھ ہی جانتا ہے، ان کے تمام حالات، کیفیات، اقوال و اعمال، افعال و کردار کو جو ان ملائکہ کے سامنے موجودگی میں ہو رہے ہیں، خواہ وہ ان کے اپنے یا دیگر تمام جہانوں میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، رب تعالیٰ وہ سارا کچھ جانتا ہے۔ یعنی جو کچھ انہوں نے کر لیا ہے یا آئندہ کرنے والے ہیں، رب تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وَلَا يَشْفَعُونَ، اور یہ سفارش نہیں کرتے ملائکہ اس کی جسے اللہ تعالیٰ پسند کر لیتا ہے کہ اس کی سفارش کی جائے۔ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ، اور ان کی کیفیت ایسی ہے کہ یہ ہیبت الہیہ میں اتنے مرعوب ہیں کہ ایمان والوں کے علاوہ ان کی ہمت نہیں کہ یہ کسی کی سفارش رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کر سکیں۔ ان کی تو اپنی کیفیت یہ ہے کہ یہ مشفقون، ان کے اوپر لرزہ طاری رہتا ہے، اور یہ رب سے بڑا ڈرتے ہیں اور اسی کا خوف رکھنے والے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے تفسیر روح البیان میں، اور کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شب معراج ہم نے جبریل علیہ السلام کو عرش کے پاس ہیبت الہی سے کٹی ہوئی شاخ کی طرح گرا ہوا پایا۔ تو ان کے اوپر یعنی فرشتوں کے اوپر رب تعالیٰ کی اتنی ہیبت و خشیت ہوتی ہے کہ یہ اس کے حکم کے مطابق کوئی عمل کر ہی نہیں سکتے۔